السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیا حال ہے جی آپ سب کے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور بس آپ لوگوں کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کے حاضر ہو گئی ہوں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنی بھی بزی ہوں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ضرور شوٹ کرتی رہوں، کیونکہ میری سسٹر کچھ کہتی ہیں کہ ہمیں بڑا ویٹ ہوتا ہے آپ کے ولاگ کا، تو بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ۔ تو یہاں پہ جی آج میں نے جانا تھا اپنے گھر، میں سسٹر کے گھر پہ ہی ہوں، تو کچھ آرڈر تھے جو کہ مجھے کمپلیٹ لازمی کرنے تھے۔ میری سسٹر لوگ جو آرڈر دیتی ہیں اتنے پیار سے، اتنا انسسٹ کرتی ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ میں سسٹر لوگوں کے گھر آنا جانا میرا لگا ہوا ہے، لیکن پھر میں بھی ان کے پیار کو سمجھتی ہوں، اس لیے پھر مجھے بھی ان کو انکار نہیں کر سکتی۔ تو یہاں میں نے صبح صبح کہا ابو سفیان کو کہ چلو آج گھر چلتے ہیں، سارے سو رہے تھے، تو میں نے کچھ جو شاپنگ کی تھی لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں منڈی گئی تھی، تو وہ چیزیں کچھ لائی تھی، میں نے کہا چلے سامان بھی اپنا سارا گھر اٹھا کے لے جاتی ہوں۔ تو کچھ دن ہی ہیں اب سسٹر لوگوں کے، چند تو دن، اس لیے میں نے کہا چلیں اب ہم بھی واپسی کی آہستہ آہستہ تیاری پکڑیں، اس لیے تو یہ تھوڑی بہت میں نے شاپنگ کی تھی تو میں لے آئی ہوں۔ کلاک میں نے اپنی بیٹی کے روم کے لیے لیے ہے، تو وہ پھر میں گانے کا بعد میں لگوا دوں گی، فی الحال تو بس میں آج تھوڑے سے اپنے آرڈر کمپلیٹ کرنے اور پھر میں نے واپس شام تک چلے جانا ہے۔ اور بس گھر آئی، شکر ہے گھر کی حالت بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ ہیلپر ڈیلی صفائی وغیرہ کر جاتی ہے، پھپھو گھر پہ ہی ہیں اور میرے ہسبینڈ بھی، تو اس لیے تو یہاں شاپنگ آپ نے میری تھوڑی بہت دیکھ لی ہے۔ یہ باؤل وغیرہ میں لائی تھی جو کہ میں نے کریم کے لیے، مجھے جتنے بھی کریم کے لیے ہو، جب کریم بیٹ کرتی ہوں نا کیک کے لیے تو سارے جتنے ہونے یقین کریں سارے بھر جاتے ہیں، کبھی ایک کلر کی دوسرے کلر کی، تو میں نے کہا تھا اب میں نے 3-4 اور لے کے آنے ہیں، تو بس اسی چکروں میں میں وہ لے کے آئی تھی۔ اور یہ جو گلاوز میں لائی تھی نا، یہ میں اس لیے لائی تھی کہ جب ہم پنجیری بناتے ہیں تو اس کے اندر جو گڑ مکس کرنا ہوتا ہے نا، وہ گرم گرم مکس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس لیے ہاتھوں پہ گلاوز چڑھا کے تو اس سے پھر ایزیلی ہو جاتا ہے، ٹھنڈا کر کے وہ کریں تو پھر وہ اس کے اندر مکس نہیں ہوتا، اور اس لیے پھر یہ مجھے نظر آئے۔ ویسے تو میرا خیال میں یہ برتن وغیرہ دھونے کے لیے بھی نا بیسٹ ہے، اس کے آگے وہ جو بنے ہوئے نا، اس کے ایسے بنا ہوا ہے نا کہ اس کے اوپر ہاتھوں کے اوپر تھوڑا سا لیکوڈ گرا کے تو اسی سے برتن بھی بندہ دھو سکتا ہے، لیکن میں خیر اس کو اپنا گڑ مکس کرنے کے لیے لائی تھی۔ اس کے علاوہ بس اور چھوٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں نے کہا چلیں بازار آئی ہوئی ہوں تو لیتی چلوں۔ گیس چلی گئی تھی تو میں نے گیس کا ویٹ نہیں کیا، کیونکہ گیس پھر ہماری دن میں آنی تھی زور ٹائم، تو میں نے کہا میرا تو کام لمبا ہے تو میں جلدی جلدی اپنا کام کمپلیٹ کروں، تو سلنڈر ہی کے اوپر ہی میں نے پھر اپنی بنانی چیز السی کی پینیاں، تو وہ پھر میں نے جو ہے نا سلنڈر جلا کے تو اس کے اوپر ہی بنا لیں۔ اس کے بعد ہمارا آج گڑ بھی باہر ریڈی ہونا تھا، فریش گڑ، جو آپ کو پتہ ہی ہے جی میرا کام بھی ہے، میں آن لائن سیل کرتی ہوں، دیسی گڑ نٹس کے ساتھ بھی اور سمپل بھی، اس کے علاوہ السی کی پنیاں، چاول کی پنیاں، پنجیری، دیسی گھی، بٹر، جو بھی آپ لوگ لینا چاہتے ہیں آپ مجھے ٹک ٹاک پہ میسیج کریں، سیم سپر ویلیج ولاگر کے نام سے میری آئی ڈی ہے، اور دوسری آئی ڈی ہے میری SFH بیکرز کے نام سے، تو آپ کو پورے پاکستان میں ہماری ڈلیوری ہوتی ہے، انشاءاللہ TCS کے ذریعے ہم آپ کو بھجوا دیں گے، 2 سے 3 دن کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں موصول ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی سارا میں نے کہا میں آپ کو پروسیس دکھاتی جاؤں، فریش کس طریقے سے پہلے گنے کا رس نکالا جاتا ہے، پھر اس کو پکایا جاتا ہے، جب وہ صحیح گاڑھا ہو جاتا ہے پھر اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا گڑ بناتے ہیں، اور پھر گاؤں کے اندر یہ چیزیں جو ہے فریش الحمدللہ ملتی ہے، اس لیے میں نے کہا میں کیوں نہ آپ اپنے پیاری سسٹر اپنے بھائیوں تک بھی ان چیزوں کو پہنچاؤں تاکہ وہ بھی خالص چیزیں کھا سکیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے اس دور میں خالص چیزیں ملنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، اور میں جب بھی بنواتی ہوں 3 سے 4 دن کے اندر اندر سارا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ لوگوں کے آرڈرز آتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، موسم خراب ہوتا ہے ہمارے یہاں پنجاب کے اندر، اور پھر جب دھند ہوتی ہے تو یہ جو جس سے آگ جلاتے ہیں نا، یہ گنے کا جو رس جس سے نکل جاتا ہے نا، جو باقی چھلکا رہ جاتا ہے نا، اس سے آگ جلاتے ہیں، تو وہ خشک ہو تبھی پھر وہ لوگ گڑ بناتے ہیں، ورنہ وہ دھوپ نکلنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ ڈرائی ہو تو ہم اسے آگ جلائیں۔ اس لیے پھر آپ لوگ جلدی جلدی آرڈر کیا کریں، کیونکہ میں جب بناتی ہوں گڑ بنواتی ہوں پھر میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، تو پھر جن کے پہلے آرڈرز آ جاتے ہیں پھر ان کو میں بھجوا دیتی ہوں۔ تو الحمدللہ جی بس گڑ جو ہے وہ میرا فریش ریڈی ہو کے دونوں آ گئے تھے، سمپل بھی اور نٹس والا بھی، تو جن جن کے آرڈرز تھے ان کے میں نے سارے پیک کیے، پنجیری کے، السی کے پنیوں کے، گڑ کے بھی سارے، کچھ کپڑے بھی دھونے والے تھے، میں نے کہا چلیں آئی ہوئی ہوں تو وہ بھی دھو کے ڈالتی جاؤں، اور بس شام ہو گئی تھی تقریباً۔ ویسے بھی سردیوں میں آپ کو پتہ ہے شام اتنی جلدی ہو جاتی ہے، اور عصر کے بعد سورج آہستہ آہستہ مغرب کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، مطلب غروب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا چلیں جی اب چلتے ہیں، سردی بہت زیادہ شدید ہے آج بھی، اور بائک کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے زیادہ ہی سردی لگتی ہے۔ خیر جی ہم لوگ پہنچے، پہلے سے انہوں نے کہا کہ آنا نہیں ہے، کب آنا ہے، میرا ویٹ کر دی، میں نے کہا نہیں میں نے آج کو نہیں آنا، میں نے کل آنا ہے، تو
پھر میں نے ان کو سرپرائز دیا اور میں آ گئی، اور میں جب آئی تو یہ سارے جی لگے ہوئے کوکنگ کرنے، چھوٹے بڑے سارے مصروف تھے۔ میں نے کہا اچھا آج میں نہیں ہوں نا، تو آج سارے چھوٹے بڑے لگے ہوئے ہیں۔ تو آج بنانے تھے جی انہوں نے چائنیز رائس، تو ویسے وہ سسٹر ہی زیادہ اچھے بناتی ہیں، تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا جس نے وہ بنانی ہے نا یا کڑی بنانی ہے وہ آپ نے بنانی ہے، تو اس لیے۔ اور بھائی جو تھے وہ ساتھ میں جی تیاری کر رہے تھے، یا کل ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے جی باربیکیو، تو اس کے لیے چکن وغیرہ منگوایا ہوا تھا، تو وہ مثالیں ایک دن پہلے ہی لگا کے رکھتے ہیں، تو مطلب چھوٹے بڑے سارے مل کے نا اپنے اپنا کام کر رہے تھے۔ اور بس میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی سارے کلپ شیئر کروں کس طریقے نے بھائی نے سارے مثالیں لگائے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنا اچھا وہ باربیکیو کرتے ہیں۔ جب بھی آتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا وہ لازمی یہ ایک پروگرام ایسا رکھتے ہیں جس میں ہم سارے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو پھر آپ کو پتہ ہے ہم یہاں ہی آنا جانا لگا ہوا ہے، لیکن میرے ہسبینڈ جو ہے وہ نہیں رات کو آ سکتے، پھپھو گھر پہ اکیلی ہیں، اور دو میری چھوٹی سسٹر ہے ان کے ہسبینڈ بھی، تو پھر ہم نے کہا کہ آپ سب نے آنا ہے، اس لیے مل کے پھر اس نے اپنے جو ہے نا وہ اس پروگرام کو انجوائے کریں گے۔ تو یہاں پہ جی بھائی نے سارے مسالے لگا دیے ہیں، اس کے علاوہ تکہ مسالہ، باربیکیو والا مسالہ بھی، اور ادرک لہسن دہی لیمو ہر چیز لگا کے کٹ لگوا کے یہ پورا انہوں نے نا پیس لیے تھے، اور ایک بلیک پیس جو ہوتا ہے تو وہ لے کے تو ان کو ایک دن پہلے ہی مسالے لگا کے وہ رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہیں چاہے 2 دن بھی آپ کا مسالے لگا کے رکھ دینا، جتنے دن مسالے لگا کے رکھیں گے جتنا ٹائم زیادہ دیں گے اتنا وہ اچھا آپ کا جو ہے نا وہ ریڈی ہوگا۔ تو بس یہ لگ چکے ہیں جی مسالے، اور دیکھیں کتنا اچھا شکل سے ہی نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ بس چھوٹے بڑے سب باقی مصروف ہیں جی کٹنگ کرنے میں۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ رائس کے اندر یہ ساری ویجیٹیبل جاتی ہیں جو کہ پھر ساری پہلے تیاری کر کے رکھنی ہوتی ہیں۔ گوبھی ہے اس کے اندر، مٹر ہیں، آلو ہیں، چکن ہوگا، اس کے بعد جو ہے نا وہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر بند گوبھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اچھی نہیں لگتی اس لیے ہم لوگ ڈالتے نہیں۔ کچھ میری سسٹر کہتے ہیں جی یہ تو پلاؤ ہوتا ہے سبزی کا، کچھ کہتی ہیں جی یہ فلاں رائس ہے، تو ہم لوگ اس کو چائنیز رائس ہی بولتے ہیں، آپ لوگوں کی مرضی آپ جو بھی بول لیں۔ تو ساتھ میں آلو کے کباب بنائے جو کہ آج انہوں نے میرے غیر موجودگی میں ہی بنائے ہیں، تو میں نے کہا میں دیکھتی ہوں آج آپ لوگوں نے یہ کیسے بنائے ہیں، کیونکہ چھوٹی سسٹر بھی یہاں ہی ہے نا، تو وہ بھی ساتھ ساتھ وہ بھی ہیلپ کر رہی ہے، آج وہ بھی قابو آئی ہوئی ہے، ورنہ وہ محمد تو اس کو کچھ کرنا ہی نہیں دیتا، تو آج میں نہیں تھی اس لیے بھی سارے مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی مسالہ ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا تھا چاولوں کے لیے، مسالہ کہہ لیں یا ساری سبزیاں کہہ لیں جو بھی آپ کہہ لیں، اور کافی کوانٹٹی میں زیادہ ہے لیکن چاول بھی زیادہ ہیں، اس لیے پھر اس حساب سے ہی ان سسٹر نے بنایا ہے۔ اور اتنے مزے کام تو ویسے اوپر سے اٹھا کے ویجیٹیبل کھائے جا رہے تھے، آلو اور چکن، اتنے مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو بس اس کے بعد اس لوگوں کے کچھ گیسٹ آ گئے، کیونکہ وہ آئے ہوئے ہیں تو ملنے ملانے والا سین بھی جو ہے نا وہ لازمی بات ہے، وہ اپنے گھر میں اسٹے ہے تو وہ آنا جانا لگا ہوا ہے۔ پہلے وہ زیادہ تر امی کے گھر رہتی تھی نا تو پھر اتنا سین نہیں ہوتا تھا ملنے ملانے والا، لیکن اس دفعہ پھر جو ہے نا وہ کافی گیسٹ بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہاں یہ دیکھیں جی کباب بن رہے ہیں، اور میں تو بس آرام ہی کر رہی تھی اندر بیٹھ کے۔ میں نے کہا چلیں اب میں جو ہے نا وہ برتن وغیرہ لگوا دیتی ہوں، تو بچوں سے جی میں نے لگوائے سارے برتن، رائتہ وغیرہ بھائی نے بنایا، اور سلاد وغیرہ بھی جو ہے وہ ہیلپر نے کاٹ دیا۔ تو اس طریقے سے جی لگ چکا ہے ہمارا ٹیبل تو نہیں دسترخوان لگ چکا ہے، بس چاول ریڈی ہو گئے ہیں۔ تو الحمدللہ جی پھر آج کا کھانا پھر ہم نے چائنیز رائس سے کھایا، اور بڑے مزیدار تھا، کیونکہ سسٹر کبھی کبھی بناتی ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں ذائقہ ہے، اور وہ بڑا اچھا بناتی ہیں۔ وہ بہت کم چیزیں بناتی ہیں، یا بھنڈی بناتی ہیں گرمیوں میں، آپ لوگوں نے ان کی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے نا بہت کم کوانٹٹی میں چیزیں بناتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر کوکنگ بھائی ہی کرتے ہیں۔ تو چلیں جی میں کرتی ہوں اپنا ڈنر، اور ساتھ میں آج کی ویڈیو کا اینڈ بھی یہیں پہ کرتی جاتی ہوں، کیونکہ کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی، اور باربیکیو کا انشاءاللہ ہمارا کل کا پلان ہے، تو وہ ویڈیو بھی میں آپ کے لوگوں کے لیے لے کے آؤں گی۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو فالو نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور اس کے بعد لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے، آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے یہ گفٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کا ایک لائک، تو اس لیے لائک کرنے میں کنجوسی مت کیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے، جہاں رکھے اپنوں کے ساتھ رکھیں۔ تو مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔